بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح وہاں چمن میں جو صورتحال تھی یہ بگاڑی گئی۔ آج آپ نے اس کے بعد جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، ان میں آپ نے دیکھا کہ جو مظاہرین افغانستان کے سائڈ پہ تھے، افغان فوجیوں نے ان کو اشتعال دلایا اور پاکستان پہ پتھراؤ کروایا۔ پاکستان کی نے اس پہ پتھراؤ کرایا، جس پر بھی ہماری فورسز نے خاموشی اختیار کی اور وہ انہیں سمجھاتے رہے۔ ایک کرنل صاحب جو تھے وہ وہاں پہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، جو آپ کا مسئلہ ہم حل کر دیتے ہیں۔ یہ گیٹ ہم نے بند نہیں کیا، یہ افغانستان میں بند کیا جو آپ کو کش کر رہے ہیں، لیکن مقصد تو کچھ اور تھا، اور اس مقصد کا پتہ تب لگا ناظرین کرام جب یہ ہنگامہ ہوا، اور اس ہنگامے کی آڑ میں را نے وہ کام کر دیا، این ڈی ایس اور را نے مل کر، جس کی پاکستان توقع کر رہا تھا۔ اصل میں یہ بیوقوف، یہ نہیں، ان کو ابھی تک یقین نہیں آیا اس بات کا، حالانکہ ہر دفعہ جوتے کھاتے ہیں کہ پاکستان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس بہت سمارٹ ہے۔ اس نے ان کو روکا، انہوں نے 5 پرومیننٹ دہشت گرد اس ہجوم میں پاکستان میں دھکیلے، 3 کو تو فوری طور پر اریسٹ کر لیا گیا۔ ظاہر ہے اپنا بھی ان کا سسٹم ہے، جس کے بعد پھر پی ٹی ایم نے وہاں پہ ہنگامہ رائی شروع کرا دی چمن میں، اور سیکورٹی کیمرے توڑ دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ فورسز کو چونکہ ہدایت ہے کہ آپ نے ان پہ گولی نہیں چلانی، لیکن ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، اور ایسے بزدل اور ضمیر فروش قسم کے لوگوں کو روکنا بھی کوئی فوج کے لیے کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہوتی، لیکن وہ اس لیے خاموش تھے کہ ان کو احکامات بہت سخت ہیں اس معاملے میں کہ آپ نے سویلین پہ گولی نہیں چلائی۔ یہ لوگ دھرنا دے کے وہاں بیٹھ گئے، جس کو پھر پاکستان کی آج صبح کی یہ صورتحال ہے کے مطابق دھرنا انہوں نے کچھ وعدے لے کے ختم کر دیا ہے۔ شاید عید کی وجہ سے کیا ہو، عید کے بعد یا ان کو پتہ لگ گیا ہو کہ بھئی اب تو ہنڈیا نہیں ان کی پکی۔ اچھا صاحب، یہ جو 3 دہشت گرد پکڑے گئے تھے، انہوں نے ان کی نشاندہی پر کل رات یعنی چاند رات کو ڈی آئی خان میں ایک آپریشن کیا گیا، جس میں سی ٹی ڈی نے آپریشن کیا تھا، جس میں 10 دہشت گرد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اب تک کے اطلاعات کے مطابق۔ آپ اس سے اندازہ فرما لیں کہ کتنی بڑی سازش یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو جو اس کے بعد ویڈیو بتاؤں گا، کچھ میرے پاس اطلاعات آ رہی میں جمع کر رہا ہوں، لیکن ابھی آپ کو صرف میں اتنی بات بتا دوں کہ انہوں نے اسپن بولدک میں، یعنی جو چمن کے ساتھ بالکل ساتھ سرحد کے ساتھ شہر ہے نا افغانستان کا، وہاں پہ 200 ٹرینڈ دہشت گرد بٹھائے ہوئے ہیں، جنہوں کو انہوں نے پاکستان میں داخل کرنا تھا، اور کو بڑی افراتفری کرنی تھی، کیونکہ شدید خواہش ہے امریکہ کی کہ پاکستان باقاعدہ جنگ شروع کر دے افغانستان کے ساتھ۔ افغانستان کی فوج کیا ہے بیچاری، وہ نشئی لوگ ہیں، ان کو جدھر سے افیم چرس ملتی ہے اس طرف چلے جائیں گے، ان کو ایک جوتا نہیں پڑنا تو انہوں نے بھاگ کے طالبان کی گود میں بیٹھ جانا۔ پاکستان اس مرحلے پہ نہیں چاہتا کہ طالبان کے مذاکرات ناکام ہوں، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ زیادہ دیر نہیں اب لگے گی، انشاءاللہ طالبان حکومت قائم ہوگی، اور طالبان حکومت کا قیام پاکستان کے لیے ایک فتح کی نوید بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، میں آپ سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں اب یہ 6th جنریشن وار شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ جو بڑے ممالک ہیں نا، یہ خود جنگ تو نہیں لڑیں گے، لیکن پراکسی بڑی مضبوط کروائیں گے۔ دیکھیں نا، ان کو انڈیا کو رافیل دے کے عجیب و غریب ان کو تماشا لگا دیا۔ آج میں نے وہاں سنا، وہ اسپیکر پہ اعلان کر رہے تھے کہ رافیل جو ہے جی 5 بجے سے 9 بجے کے درمیان لینڈنگ ہوگی، اور آپ کسی نے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے تصویر نہیں اتارنی، اتنا۔ اور ان کو رافیل کی حفاظت کے لیے انہوں نے 5 10 اپنے جیٹ چھوڑے ہوئے ہیں۔ خیر، اللہ حاضر کیا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سازشوں سے محفوظ رکھے، پر ان کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ پاکستان کو چوکس رہنا ہوگا، خصوصاً بلوچستان میں جب سے ایران کی طرف سے ذرا نرمی
ہوئی ہے. چائنا وہاں پہ گیا, اس نے اسے سمجھایا ہے, اس نے کو ہاتھ مٹھا کیا ہے, تو ان کا دماغ خراب ہو گیا. وہ جلد سے جلد نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ بیہودہ حرکات کر رہے ہیں, جس کا انہیں بہت برا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست ہے قرآن اور نماز سے اپنا رابطہ باہر رکھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہو سبزیاں لگائیں, پھلدار درخت لگائیں, سایہ دار درخت لگائیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.